التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کائنات کے سب سے بڑے خاندان کو یاد کر کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن میں لعنت۔ جہاں تک میری نظر کام کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ کی سماعت کے مکفل دروازے پر میری آواز دستک دے رہی ہے، وہاں تک کہ ماتمیوں سے گزارش ہے کہ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ جتنی بلند پڑھنے کی طاقت و ہمت آپ کو آل محمد نے دی ہے۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ آپ سے تھوڑی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا تھوڑا اگر برا نہ آئے تو۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ آپ تمام مومنین کو، تمام عزاداروں کو، حسینیوں کو، ماتمیوں کو، جتنے بھی عزادار حسین تشریف فرما ہیں، خالق کونین یہاں تشریف آوری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا انتظام منتصران سائیو محنت آل محمد کا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ آج اس مجلس میں مولا کے بڑے بڑے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ میں مولا حسین کا بہت چھوٹا سا نوکر آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزارشات فضائل آل محمد، اس کے بعد ذکر مسائل۔ جن کے دل میں عشق علی ہو ذکر حسین میں تشریف لے آتے ہیں،
تھوڑی توجہ جو میں کچھ کہہ سکوں، آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ آپ کی توجہات جو ہیں وہ ذکر کی جانب ہونی چاہیے تاکہ عبادت کا صحیح اجر آپ کو وصول ہو جائے۔ جہاں بھی آپ کے دل میں محبت معراج پر پہنچتی ہے وہاں کوئی بھی دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی۔ علی کا عشق، آل محمد محبت اور جو آپ کا لگاؤ ہے اس ذکر کے ساتھ، یہ گھروں کو چھوڑ کے فرش عذاب پہ آگے بیٹھ جانا یہ بہت عظیم عبادت ہے، اس کا آپ کو دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔ سرکار محسن نبی شہید نے فرمایا تھا کہ محسن کھلے گا بھیج یہ محشر کی بھیڑ میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی باتیں تھی، کیا قیمتی بات لکھ کر چلے گئے اور بات ختم کر گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ محسن توجہ، محسن کھلے گا بھیج محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار کون ہے؟ پھر پڑھ محسن کھلے گا بھیج یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار کون ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا عزادار ہوں، میں بہت بڑا بانی ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں بہت بڑا ذاکر ہوں، مجھے پتا ہے آپ ہیں، مجھے پتا ہے آپ ہیں، ہم سب نام لیوا ہیں۔ پریشان ہو گئے مرشد، ہم سب نام لیوا ہیں، نوکر کو سے علی خود مانے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم سب نام لیوا ہیں، محب ہیں، موالی ہیں، نوکر صرف وہ جسے علی خود مانے۔ بہت ہی پرانے دو مصرے ہیں، میں اپنی پوری زندگی بھی ان دو مصروں پہ قربان کر دوں تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو زیادہ سمجھ گئے، وہ مصرے پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب کا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ ہمیشہ میں بسم اللہ سے اپنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ میری ہزار توبہ، میری ہزار توبہ، میرا ممبر پہ ہاتھ ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہمیں شاید یاد نہیں رہا کہ یہ عبادت اتنی عظیم ہے۔ میں دو مصرے حضرت دبیر، اللہ اکبر کتنا بڑا نام ہے، میں اپنی پوری زندگی بھی ان دو مصروں پہ قربان کر دوں تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں پھر 10 یا 15 ہزار کتابیں ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف یہ ایک شعر رکھا جائے تو اس شعر کا وزن زیادہ ہے جو پڑھنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے تھے نجف کا سرا نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ دوں میں آج کرے اپنے خدا کے بدلے۔ مولا اللہ سلامت رکھے، میرے بادشاہ امام علی کا فرمان ہے کہ اگر میری ولایت صحیح معنوں میں کسی کے دل میں سرایت کر جائے، پھر اگر کہیں سے کہے کہ راہ ہو جا تو اس کو راہ ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں جی کتنا بڑا کیمیا ہے اس کے علی، کتنا بڑا وظیفہ ہے اس کے علی۔ دنیا چکروں میں پڑ گئی، سوچنے کے چکروں میں علی کی فضیلتوں پر سوچنا شروع کر دیا۔ علی کے کمالات ایسے تھے کہ دنیا پریشان ہو گئی۔ جو علی نے کیا وہ کسی کو ملا ہی نہیں، اور جو علی کو ملا وہ کسی کے حصے میں آیا ہی نہیں۔
دیکھیں جی 13 رجب کو معافی چاہتا ہوں، ہم نے تو اللہ کا خط نہیں بھیجا تھا کہ علی کعبے میں آئے ہیں۔ دنیا ہم پہ کیوں ناراض ہوتی ہے؟ ہر کوئی اپنے منصب کے مطابق مقام پہ آتا ہے، ہر کوئی اپنے منصب کے مطابق مقام پہ آتا ہے۔ دنیا سوچ میں پڑ اتنی بڑی فضیلت علی کعبے میں آئے، پہلے علی کعبے میں آیا ہی نہیں تھا، انہوں نے حدیں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ کیا حدیں ڈھونڈنا شروع کر دی؟ علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے، یہی حد ہے، یہی حد ہے۔ علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ 3 دن تک علی کعبے میں رہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے رسول مقدس کی زبان پھسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ شاہ محمد جیسے بندے نے لکھا کہ 3 دن کے بچے کا بغیر آنکھیں کھولے رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی اور محمد کی ساتھ کرتے رہ چکے ہیں، کٹے رہ چکے ہیں۔ رسول مقدس نے اپنی زبان پھسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے رسول مقدس کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کر سنایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ قسم سے میں علی کے فضائل منبر سے پڑھتا رہوں، میری باتیں ختم ہو جاؤں گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئی، فضیلتیں عمر میں چلتی گئی، ان لوگوں نے سوچ کر دیا یہ کیسے وہ یہاں کی طرح وہاں کی طرح تو میں 4 میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سمائے گی وہاں حقت غدیری کیسے، سمائے گی وہاں حقت غدیری کیسے، بشر کا ذہن نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر پہنچنے کیوں ہے، سمجھ میں میری کلندر بھی نہیں آیا۔ اجڑ گئی کی اولاد، مولا کے گھروں کو آباد رکھے، مولا کے گھروں کو سلامت رکھے، مولا کی اولادوں کو سلامت رکھے، جو ذکر محمد و آل محمد کے لیے اپنے آپ کو وقت سمجھتے ہو، جہاں مجلس ہو وہاں پہنچتے ہو، یہ بھی نہیں دیکھتے پڑھنے والا کون ہے، پس فرشِ عزا پہ بیٹھ جاتے ہو، غریبوں کی کہانی سننے پر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو۔ میں امام حسین کا بہت ہی چھوٹا سا ذاکر ہوں، بس میری التماس ہے بالخصوص سیدوں کے سامنے جتنے بھی سادات تشریف فرما ہیں، چاہے کوئی جوان بیٹھا ہے، بچہ ہے، بزرگ ہو، کوئی بھی، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، آپ کم از کم یہ نہ دیکھا کریں کہ پڑھنے والا کون ہے۔ یہاں سے بالکل چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہہ دے شان۔ میں نے کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھنا بابا جی، 3 فکرے مصائب آل محمد کے، پہلا فکرہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کائنات کے سارے مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جن کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، جن کے ہاتھ سینوں پہ آ گئے ہیں، کسی غم میں نہ رہو، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کو کہتے ہیں مجلس عزا، اول سے لے کر آخر تک مولا سیدوں کو سائیوں محنت قبول کرے۔ پہلا فکرہ پڑھا ہے میں نے کہ جو بھی بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کہ جو بھی بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، اتنا مارا امت نے حسین کو کہ مقتل میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ پڑھتے ہوئے اگر مجھے موت ہو جائے تو حد نہ ہو، جب
دور چھینے، کہیں سے چادریں چھینی کہیں سے دور چھینے۔ عزادار عموماً زیادہ ان سے کہتے ہیں کہ بابی پڑھیے بس ایک فکرہ بابی کا پڑھنا ہے میں نے، اگر بابی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے۔ کربلا سے لے کر شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ مولا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ مولا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ او میری ماں بہنوں مولا تمہارے بیٹے کو اپنے حصے مانگ رکھے، اس فکرے پر تمہارا ماتم ہونا لازمی ہے۔ جس بی بی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے بی بی نے سب سے زیادہ گھر کا کیوں پوچھا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپنے لیے پوچھی تھی، جب تازیانہ لگتا تھا، جب جمانچہ لگتا تھا، لیکن یہ ذکر ہے میرا اس پر ہاتھ ہے۔ پیروں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، پیروں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے زیادہ امام سجاد سے اس لیے پوچھتی تھی کیونکہ سجاد تو ظالم آتے بہت تھے۔ جب بھی سجاد کا تازیانہ لگتا پوچھتی سجاد گھر کب جائیں گے، جب بھی سجاد کے توڑوں کو پکڑ کے کھینچنا پوچھتی سجاد گھر کب جائیں گے، جب بھی سجاد کے زنجیر تپ جاتے پوچھتی سجاد گھر کب جائیں گے۔ بسم اللہ۔ سجدوں سے سجارہ و آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا۔ ایک بے نوا امیر کا اجازت دیکھیے، خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا۔ جتنے بیمار ہیں چوتھے امام کا واسطہ، ساتویں امام کا واسطہ، یا اللہ انہیں سے تو سلام کیجیے۔ خطیب نجوان مخدوم سید رئیس عباس حمدانی، ان کے فوق بعد دنیا نے کا بہت بڑا قبلہ آباد سرکار علامہ سید موسیٰ حمدانی صاحب، ملک ذیشان خطرہ گنگ والے سید غلام بادشاہ صاحب شادی باد اور منظور شاہ حدودہ والے تمام انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے وقت میں۔ پرسوں 21 رمضان دن 1 بجے امام برگاہ قصر آل عمران غریب آباد مشتاق حسین نجف عباس بوساد غلام مصطفیٰ علیانی اور دیگر خطاب فرمائیں۔ پرسوں ہی رات 8 بجے 21 رمضان مبارک برمقام زید حسین کاظمی ڈھوک سیدہ گلی نمبر 9 علامہ سید آغا حسین کوشی صاحب کے بلا علامہ محمد زہدی مولانا ناصر نقوی اور واصف عباس مشرقی خطاب فرمائیں گے۔ تابوت امام محمد ہوگا جو کہ راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ قصر شریف ڈھوک سیدہ اختتام پذیر ہوگا۔ اور پرسوں ہی اس رمضان مبارک رات 8 بجے بعد از مغرب بری سرسرا تمام رات مجلس بیداری ماتاداری شبیہ تابوت دیگر ذاتی کے علاوہ عمران عباس قمی ابلہ ہو کتاب فرمائیں گے جہاں موقع ملتا ہے۔ اور کل رات اسی امام برگاہ میں بعد از مغرب اور کل بعد از علی مسجد وہاں مجلس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے، ان تمام مجالس موافل میں شرکت فرمائیں۔ ولاد کی صلاح علی ادا کرے کیا جی بیٹا آپ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ علوم عالم محمد عالم محمد سیکھنے عمل کرنے اور تربیت کرنے اور ان کو ماشاءاللہ مدرسے میں تعلیم میں اللہ پاک علم و کے میدان میں امام نام افراز فرمائے، ان کے دادا مدازم شریف درجات بلند فرمائے، ان کے والدین کو سبیل خصوص کی دادی و توقع سے تو صلاح اللہ فرمائے۔ ولاد کی صلاح علی کر کے اور منکروں کو علی کر کے قسم خدا کی تمہاری